إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ عیوب اور نقائص سے منزہ اور پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات، اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، تمام فرشتوں کو اور ابلیس کو حکم دیا کہ اس کو سجدہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے کی بجائے شیطان نے تکبر کیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، کافروں میں سے ہو گیا۔ تو اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا انذرنی الی یوم یبعثون، مجھے قیامت کی صبح تک کے لیے مہلت دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک من المنذرین، تجھے مہلت مل گئی، اس میں زندگی بھی اور اختیارات بھی۔ تو اس نے کہا وَلَا أُذِلَّنَّهُمْ، میں ان کو ضرور بھی ضرور بہکاؤں گا۔ اب شیطان کے جو بہکاوے ہیں، ہر اس عمل کے ساتھ اس کا بہکاوا ہے کہ جس عمل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جنت کو جوڑا ہے، اور ہر اس گناہ کے ساتھ اس کا بہکاوا ہے کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آگ، عذاب اور جہنم کو جوڑا ہے۔ نیکی سے غافل کرتا ہے اور برائی جو ہے اس کی طرف بندوں کو لے کر کے جاتا ہے۔ تو اب وہ بڑے بڑے اعمال جن سے شیطان نے امت کو بہکایا ہے، ان اعمال میں سے سب سے پہلا جو عقیدہ ہے وہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت۔ اگر مسلمانوں کو نبی علیہ السلام کی شخصیت کا، آپ کے منصب کا، نبوت اور رسالت کا
اور آپ کے لائے ہوئے دین کا کما حقہ ادراک اور علم ہو جائے تو یقین جانیے شیطان بھی ناکام اور کفار اور اغیار ان کے جو رسوم و رواج اور کلچر اور تہذیب اور تمدن اور ثقافت ہے سب کچھ ہمارے معاشرے میں سے باہر نکل جائے۔ آج کوئی اہل حدیث ہے تو 5 مسئلوں والا، کوئی اہل سنت ہے تو چند مسئلوں والا، خوشیاں اور غمیاں اور کاروبار اور لین دین، یہ سب کچھ جو ہے وہ کافروں کی طرز پر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے اسوے کی پیروی نہیں۔ اب گزشتہ 2 خطبات میں نے آپ کو بتایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں سابقہ نبیوں نے پیشین گوئی کی ہے، نام لے کر، آپ کے علاقے کا نام لے کر، آپ کے اصحاب کے اوصاف کے ساتھ، اور باوجود کہ بائبل کے اندر بڑے سارے تغیرات ہیں لیکن آج بھی یہ پیشین گوئیاں موجودہ جو بائبل ہے اس کے اندر موجود ہیں۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، وہ افسوس جو اللہ نے اپنے بندوں پر کیا ہے، یا حسرتن علی العباد، افسوس ہے بندوں پر۔ اس افسوس کے ساتھ افسوس ہے کہ آج انسانوں کو نہیں پتا، بائیو فزکس کیمسٹری علوم کے جو حامل پروفیسر ہیں ان کو نہیں پتا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت اور آپ کی پہچان اور آپ کا علم جو ہے وہ دیگر مخلوقات کو بھی ہے۔ میں اس کی چند مثالیں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آج منبر پر کھڑے ہونے والے کو نہیں پتا کہ رسول اللہ کیا ہیں، کلمہ نبی کا پڑھتا ہے، شریعت کسی اور کی قبول کرتا ہے، کلمہ نبی کا پڑھتا ہے، اجر و ثواب زہد و تقوی جو ہے وہ کسی اور سے لیتا ہے، کلمہ نبی کا پڑھتا ہے، تجارت کے اصول ہندوؤں سکھوں والے ہیں، کلمہ نبی کا پڑھتا ہے، اور جو ٹیوشن ہے وہ شیطان ابلیس سے لیتا ہے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ مسلمان کے لیے 3 خوبیوں کا ہونا ضروری ہے، خواہ مولوی ہو، مقتدی ہو، سننے والا ہو یا سنانے والا ہو۔ اقرار باللسان، وہ زبان سے اقرار و اظہار کرے کہ میں مسلمان ہوں، میں رسول اللہ کا امتی ہوں، میں آپ کو آخری نبی رسول مانتا ہوں۔ تصدیق بالقلب، دل کے اندر بھی یہی بات ہو، اوپر اوپر سے نہیں۔ منافقین جو ہیں اندر کفر ہے اور زبان سے اسلام ہے، مسلمان اور منافق میں یہ فرق ہے۔ اور تیسری بات جو ہے اعمال بالجوارح، بدن جو ہے اس کو ویسے مولڈ کرنا اور چلانا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت اور اتباع و اطاعت ہے، ویسے چلانا ہے۔ مثال، بھئی آپ کے والد صاحب فوت ہو جاتے ہیں، ماں فوت ہو جاتی ہے، دل بڑا کرتا ہے، رو تھاڑو چیخوں، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا الصبر عند صدمۃ الاولی، جب صدمہ آتا ہے تو صبر کرنا جو ہے۔ اب یہ نبوی تعلیم ہے۔ ایک عورت اپنے بیٹے کی قبر پر رو رہی تھی تو اللہ کے نبی نے فرمایا صبر کر، تو اس نے بڑی سخت باتیں کی، یعنی یوں سمجھ لیں کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ بھئی تیرا کوئی پیارا فوت ہو تو تجھے پتہ چلے،
میں یہ ایک مثال دینا چاہتا ہوں. اب ممبر جو ہے اس پر کھڑے ہونے والے کو نہیں پتا کہ منصب نبوت اور رسالت کیا ہے، آپ کی شخصیت کیا ہے، لیکن ممبر کو پتہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی کے اندر کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے خطبہ دیا کرتے تھے. ایسے آپ اپنی کمر کھجور کے تنے کے ساتھ یوں ایسے پیچھے لگا لیتے اور صحابہ کرام سے گفتگو و شنید کرتے، ان کی باتیں سنتے، ان سے بیان کرتے. تو ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ممبر نہ بنوا دے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں بہتر ہے. تو اس نے 3 سیڑھیوں والا ممبر جو ہے وہ بنوا کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں پیش کر دیا. حضرات آپ سن کر حیران ہوں گے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر جلوہ افروز ہوئے. حدیث کے اندر ہے حن الجزو کحنین الصبی، وہ تنا جو ہے وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی جدائی میں اس طرح رونا شروع ہو گیا جس طرح بچہ اپنی ماں کی جدائی میں روتا ہے. صحابہ کرام کہتے ہیں وہ روئے، اونچی اونچی روئے، ہم سنے. صحابہ کرام ایم اللہ کے نبی پر فدا نہیں تھے، ان کی آنکھوں نے دیکھا، ان کے کانوں نے سنا ممبر رو رہا ہے کہ وہ پشت اللہ کے نبی میرے ساتھ لگایا کرتے تھے جس پشت سے بڑھ کر اس کائنات میں کسی کی بہتر پشت نہیں، اور جس کی پشت سے اللہ اس نبی کو ایسے دکھاتے تھے جیسے آنکھوں سے دکھاتے تھے، اور جس پشت پر مہر نبوت تھی. تو روئے وہ. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ممبر سے نیچے اترے، تنے کو اپنی باہوں میں لے لیا، اور تنے میں سبحان اللہ جب اللہ کے نبی نے اس کو اپنی باہوں میں لیا اس نے سسکیاں لینا شروع کر دی، اور اللہ کے نبی پیار سے اس کے اوپر ہاتھ پھیرے. صحابہ کرام کہتے ہیں ہو کے لیتا 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 آہستہ آہستہ رسول اللہ کی باہوں کے اندر وہ خاموش ہو گیا، اور آپ اس کو تسلی دیتے رہے بھائی چپ کر جا، چپ کر جا، چپ کر جا. درخت کو پہچان ہے، پڑھے لکھے کو آج پہچان نہیں ہے. حضرات یہ قصیدے اور کہانیاں اور قصے نہیں، یہ اس شخصیت کے معجزات ہیں کہ اللہ کے بعد جس کا درجہ ہے اور جو سید و ولد آدم ہے، جس سے بہتر اس کائنات کے اندر کوئی انسان نہیں، جس کو انسان کامل کہا جاتا ہے. انسان کامل اس کائنات کے اندر ایک ہی شخصیت ہے جس کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ معجزات بیچنے کے لیے نہیں ہے، نعتیں پڑھنے کے لیے نہیں، تجارت کرنے کے لیے نہیں، ویلے کرنے کے لیے نہیں، بلکہ یہ معجزات ان کا مقصد کیا ہے کہ آپ اس پیغمبر کی اطاعت اور پیروی کریں، نقش قدم پر چلیں. ان معجزات کا مقصد یہ ہے. معجزات جو ہوتے ہیں بنیادی طور پہ ان کے 2 فائدے ہوتے ہیں. ایک تو فائدہ ہوتا ہے کہ کفار جو ہیں وہ انہونی چیزوں کا مطالبہ انبیاء اور رسول سے کرتے ہیں. جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مطالبہ کیا گیا کہ آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا تو ہم کلمہ پڑھ لیں. اب اس مطالبے کا مقصد کیا ہے؟ بے بس اور لاجواب کرنا. بھائی نہ چاند کے 2 ٹکڑے ہونے تو نہ ہمیں کلمہ پڑھنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر
وَإِن يَرَوْا آیَةً یُعْرِضُوا وَیَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ۔ کتنے بد نصیب ہیں، بڑی نشانیاں دیکھتے ہیں اور نشانیاں دیکھنے کے بعد کلمہ پھر نہیں پڑھتے، پھر کہتے کیا ہے جی یہ تو کھلا جادو ہے، یہ تو جادوگر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ معجزات پیغمبر کے ہاتھ پہ دکھاتا ہے، کافروں کو لاجواب کرنا مقصد ہوتا ہے، اور دوسرا جو مقصد ہوتا ہے وہ اہل ایمان کا جو ایمان ہے وہ مضبوط ہو جائے، مضبوط تر ہو جائے۔ اب نبی علیہ السلام نے انگلی کو اٹھایا اور صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے نبی نے جب انگلی کو اٹھایا، دایاں ہاتھ تھا شہادت کی انگلی اور چیرا، ایسے نہیں لگا کہ اس کے اندر کوئی لائن آ گئی تھی، کوئی دراڑ آ گئی تھی۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، ہرا جو پہاڑی ہے جہاں پر غار ہرا ہے، یعنی ہرا پہاڑ، یہ جو پہاڑ ہے صحابہ کرام کہتے ہیں چاند کا ایک ٹکڑا پہاڑی کے اس طرف ہو گیا اور دوسرا ٹکڑا اس طرف۔ لو بھائی، تو صحابہ کرام نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے۔ اب میں اس کی دوسری مثال دیتا ہوں۔ نبی علیہ السلام جب قضائے حاجت کے لیے جاتے تو دور جاتے اور پورے کا پورا جو بدن ہے اپنا وہ چھپا لیا کرتے۔ یہ سڑکوں پر بیٹھ جانا، یہ گلیوں میں بیٹھ جانا، اپنے سطر کی پرواہ نہ کرنا، اپنی شناخت کی پرواہ نہ کرنا، یہ خلاف سنت ہے، آداب کے خلاف ہے۔ انسان جب قضائے حاجت میں بیٹھے تو پورا اس کا جو جسم ہے چھپ جانا چاہیے۔ یہی نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے علاقے میں تھے جو میدانی تھا، کوٹوہاری نہیں تھا، ٹیلے نہیں تھے، وہ میدانی علاقہ تھا۔ تو کوئی بھی اونٹ اللہ کے نبی علیہ السلام کو نظر نہیں آ رہی کہ بھئی جس اونٹ کے پیچھے اللہ کے نبی علیہ السلام قضائے حاجت کر سکے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اللہ کے نبی نے درخت کی ٹہنی کو پکڑا، وہ درخت اللہ کے نبی کے پیچھے اس طرح چلتا تھا جیسے لگام والا اونٹ جو ہے وہ چل رہا، یعنی زمین کے اندر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اس نے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ رسول اللہ قضائے حاجت سے فارغ ہوئے تو آپ نے کہا چلو واپس اپنی جگہوں پر۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ درخت اسی طرح سرکتے ہوئے چلتے ہوئے واپس اپنی جگہ پر آ۔ تو میرے کہنے کا مقصد ہے کہ یہ معجزات ہیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اللہ کے بندو، اللہ نے تمہیں علوم سے نوازا ہے، اپنے نبی کی سیرت کو سمجھو اور اپناؤ۔ حضرات اب ایک اور روایت آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام آپ اپنے چچا ابو طالب ان کے ساتھ تجارت کے سفر میں گئے۔ تو تجارت کے سفر میں امام بخاری رحمہ اللہ ابو طالب کے اشعار صحیح بخاری میں لے کر آئے ہیں۔ اشعار ہی بڑے زبردست اور مزیدار ہیں جن کو عربی زبان کی سمجھ آتی ہے۔ وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، آپ وہ مہتاب ہیں کہ جس کی زیارت کرنے کے لیے آسمان کے بادل بھی امڑ آتے ہیں۔ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بڑی سخت دھوپ اور گرمی ہے، لیکن اللہ کے نبی جس طرف جاتے ہیں بادل جو ہے وہ آپ کے اوپر سایہ کر لیتا ہے۔ بادلوں کو بھی پتہ ہے کہ یہ محمد مصطفیٰ اور احمد مجتبیٰ ہے۔ اور صحیح بخاری کے اندر
ایک اور حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا انی لعارف حجرم بمکہ، مجھے مکے کے اندر آج بھی ابھی بھی وہ پتھر وہ چٹان یاد ہے کہ میں جب بھی اس کے قریب سے گزرتا تھا، اللہ نے ابھی پہلی وحی رسول اللہ پر نہیں اتاری، اعلان نبوت سے پہلے کی بات ہے، فرمایا اعلان نبوت سے پہلے میں جب بھی اس کے قریب سے گزرتا تھا وہ پتھر بول کر مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی آپ پر سلامتی ہو۔ یہ کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، پتھروں کو پتہ ہے، بادلوں کو پتہ ہے، درختوں کو پتہ ہے۔ اب میں چند مثالیں جو ہیں وہ آپ کو جانوروں کو بھی دینا چاہتا ہوں کہ جانور جو ہیں وہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچانتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں۔ سنیں، ابھی داؤد کے اندر حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن بازار کے اندر خرید و فروخت کر رہے ہیں، اچانک شور ہوا، لوگ سمٹ گئے، ایک بپھرا ہوا اونٹ ہے، غصے میں کسی کو چبا نہ جائے، پاؤں کے نیچے روند نہ ڈالے، ڈر گئے سب لوگ، سمٹ گئے۔ لیکن ہوا کیا؟ وہ اونٹ جو ہے وہ سیدھا آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں بیٹھ گیا اور اس نے اپنا سر جو ہے رسول اللہ کے مبارک قدموں میں رکھ دی۔ لہو رغا، اتھرو کڈی جائے، روئی جائے، آواز نکالتا جائے، روتا جائے، اللہ کے نبی سے باتیں کرتا جائے، اپنی بے بولیوں میں رسول اللہ سے بولی بولتا جائے، بے زبانی میں اللہ کے نبی سے بات کرتا جائے۔ جب اس نے بات اپنی کر لی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کا مالک کدھر ہے؟ جی یا رسول اللہ، فرمائیے اللہ کے نبی سے شکایت کر رہا تھا تو کام زیادہ لیتا ہے، بوجھ زیادہ ڈالتا ہے، مشقت اس سے زیادہ کرواتا ہے، چارہ جو ہے اس کو کم دیتا ہے، خبردار آئندہ سے تمہاری ایسی شکایت نہیں آنی چاہیے۔ کون سی ہستی ہے کائنات میں کہ جس ہستی کے سامنے جانور جو ہے وہ اس طرح آ کر کے شکوہ کرے؟ اور آپ یہ سن کر حیران ہوں گے۔ صحیح مسلم کی ایک اور حدیث سناتا ہوں۔ آج جو ہیں ہم علماء کرام کو بھی بڑا شکوہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ہمیں ووٹ نہیں دیتے، لوگ ہمیں مانتے نہیں ہیں۔ بھائی مانتے ہیں، بعمل ہونا شرط ہے۔ بعمل انسان ہو تو لوگ تو اس کی تھوک کو بھی مبارک سمجھتے ہیں، پھونک کو بھی عقیدت کے ساتھ قبول کرتے ہیں، کیوں نہیں سمجھتے؟ میرے بھائیوں دوستو، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ امت کے لیے رول ماڈل ہیں۔ اللہ کے نبی تجارت کیا کرتے تھے، ہمیں بھی تجارت کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی کا ہاتھ ایسے تھا، ہمیں بھی ہاتھ ایسے کرنا چاہیے۔ اور یہ بات یاد رکھو، جب تک خیراتی رہو گے نا، ایسے ہی کرتے رہو گے، نسلیں بھی تمہاری نہیں سنوریں گی۔ اور جب ایسے کرو گے، حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کو غیرت آتی ہے کہ میرا بندہ ہو کر میرے بندوں پہ خرچ کرتا ہے، میں اس پہ خرچ کیوں نہ کروں؟ تو یہ جو بھائی اس طرح کے انشاءاللہ جب ہمارے پاس علماء آئیں گے نا، پھر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہ دن جو ہے وہ امت کی غلبے اور عزت کا دن ہو۔ یہ بات کرنے کا مقصد کیا ہے؟ جابر ابن عبداللہ جو ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کاروبار کرتے تھے، والد جو ہے وہ شہید ہو گئے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک معجزہ وہ اس طرح کا بھی ہے کہ اللہ کے نبی سے کہا یا رسول اللہ کھجوریں اتنی ہیں کہ سب قرض داروں کا قرض ادا نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا جب پھل اتار لینا تب مجھے بلا لینا، مجھے بھی بلا لینا،
اور قرض لینے والوں کو بھی بلا لیں۔ اللہ کے نبی آ گئے اور قرض لینے والے بھی آ گئے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کھجوریں اتنی تھی ایک بندے دا بھی قرضہ نہیں سی لینا۔ اللہ کے نبی اور ٹوپے پڑوپے دڑوپے آپ بھر بھر کے دیتے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کا معجزہ ظاہر کر دیا، تھوڑی سی کھجوروں کے اندر برکت ڈال دی، فرماتے ہیں سب کا قرضہ اللہ تعالیٰ نے ادا کر دیا۔ لو بھائی جاؤ کرا۔ تو جابر ابن عبداللہ جو ہیں ان کی یہ حالت اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے تھی۔ سبحان اللہ، سواری تھی بڑی مریل سی، ڈیچوں ڈیچوں آہستہ آہستہ تھوڑی تھوڑی چل۔ صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے نبی اپنی سواری پر آئے، ازوا، سبحان اللہ، یقین جانے اللہ کی قسم ہے ہمارا تو اس سواری پر بھی فدا ہونے کو جی کرتا ہے کہ جس کی زہر پر اللہ کے نبی بیٹھے، جس کی پشت پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنا قدم مبارک جو ہے اس کے ساتھ سواری کو دکھیلا۔ جنہوں اسی پنجابی دے وچ آنے ہیں نا ٹھڈا مارنا، یہ لفظ جو ہے میں اللہ کے نبی کے لیے نہیں بولنا چاہتا، اس لیے میں نے کہا ہے کہ آپ نے اپنے قدم مبارک سے سواری کو دکھیلا۔ حضرت جابر کہتے ہیں سواری کو آپ کے قدم لگنے کی دیر تھی، وہ سارے نو ہی کٹ گئی، وہ 1 to 5 بن گئی، سب کو کاٹ گئی۔ اور پھر جب اللہ کے نبی کی سواری میرے برابر آئی، فرمایا بیچنی ہے، یہ سواری بیچ دے مجھے۔ اب غلام کی کیا جرت تھی انکار کی، میں نے کہا جی لے لو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اتنے پیسے دوں گا، میں نے کہا جی ٹھیک ہے جی۔ پیسے بھی اللہ کے نبی نے زیادہ بتائے، سواری وہ بھی رسول اللہ کے قدم سے برکت والی ہو گئی۔ اور جب مدینہ پہنچے اللہ کے نبی نے کہا پیسے بھی لے جاتے سواری بھی لے جاتے تیری ہوئی۔ حضرات یہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے جوں کھا کر جواہر لٹائے ہیں۔ کیا کھا کر؟ جوں۔ سید عائشہ کہتی ہیں ساری زندگی اللہ کے نبی نے چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کھائی، بریک آٹے کی روٹی اللہ کے نبی نے نہیں کھائی۔ بھائی وہ اہل حدیث اہل سنت چاہیے جو موٹے آٹے کی روٹی کھائے، جو کی روٹی کھائے، پھر سرکے کے ساتھ کھائے۔ ایک گڑ والے چول تے بادام والے چول تے متنجن کھا کے تے کہنا میٹھا کھانا نبی پاک دی سنت ہے، سرکے دے نال روٹی کھانا بھی نبی پاک دی سنت ہے۔ یہ سنت کنے پوری کرنی ہے؟ میٹھا ہپ تے کوڑا تھو، یہ کیا معیار ہے؟ میرے بھائیوں دوستوں، اب میں ایک اور چیز جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کی جو شخصیت ہے، آج کل ہمارے بچے جو ہیں ماشاءاللہ وہ فزکس اس کے اندر PhDیاں کر چکے ہیں، پھر ایٹم سٹڈی جو ہے، پھر سائنس، پھر یہ انٹرنیٹ کی بات ہے، سیاروں کی بات ہے، سیٹلائٹ کی بات ہے، اور سیٹلائٹ کے اندر جو کیمرے ہیں وہ اتنی سپیڈ پر آ چکے ہیں کہ 24 گھنٹوں سے پہلے وہ زمین کا چکر لگا رہے ہیں، 12 گھنٹوں میں زمین کا چکر لگا رہے ہیں۔ ہمارے گھروں کی، ہمارے شہروں کی، محلوں کی، چھتوں کی وہ تصویریں لے رہے ہیں، اور یہ تصویریں جو ہیں ہمارے ہاتھ کے اندر جب چاہیں ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں 3D کے ذریعہ، گلیوں کی، محلوں کی، مکانوں کی، چھتوں کی پہچان۔ بڑے سارے وہ ایکسپیریمنٹ کر رہے ہیں۔ یہ بات یاد رکھ لیں، سائنس اس سے 1,00,000 گنا زیادہ بھی ترقی کر لینا، اللہ کی قسم ہے نبی علیہ السلام کے مبارک جوتوں کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔
ہاں جی، ٹائم ٹریول پر جتنی مرضی موویاں دیکھ لیں، فلمیں دیکھ لیں، آپ جتنی مرضی کہانیاں، سٹوریاں، ایکسپیریمنٹ آپ سن لیں، سمجھ لیں، کسی بھی علم کے ذریعہ، میں آپ کے سامنے دو باتیں رکھنے لگا ہوں۔ پہلی بات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کیا ہے، اور یہ معراج جو ہے جسمانی معراج ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں زمین سے لے کر پہلے آسمان تک 500 سال کی مسافت ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر کس کے اوپر کیا ہے؟ براق کے اوپر۔ براق جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے لائٹ اور سمجھ لیں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ گدھے سے اونچا اور خچر سے کچھ پست اس جسم کا جانور تھا، جس کے لیے ہمارے ہاں یہ فوجی جو گھوڑے ہیں ٹٹو کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ آپ اس لفظ سے سمجھ جائیں گے کہ یعنی کہ درمیانے جسم کا جو گھوڑا ہے روشنی کا۔ اب دنیا میں سب سے زیادہ رفتار کس چیز کی ہے؟ روشنی کی۔ انٹرنیٹ روشنی کے ذریعہ ڈیٹا ٹرانسفر ہوا ہے، بڑے پڑھے لکھے پروفیسر، یونیورسٹیوں کے افراد یہاں پر بیٹھے ہیں۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام زمین سے پہلے آسمان پر، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں، پھر ساتویں سے آگے، یہ کم سے کم 400 سال ایک سائیڈ کا سفر ہے۔ 40 صدیاں، 40 صدیوں کا جانا اور 40 صدیوں کا آنا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اور میں سوال کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کم سے کم جو 80 صدیوں کا سفر کیا ہے، کتنی دیر میں؟ تمہارا کیلکولیٹر بھی نہیں نکال سکے گا حساب، تمہاری سائنس بے بس ہے۔ اللہ نے کہا لیلاً، علماء بھی بیٹھے ہیں عربی زبان کو جاننے والے، لیلاً دن اور رات کے اندر 8 گھڑیاں ہوتی ہیں، ایک گھڑی کو لیلاً کہا جاتا ہے، اور ایک گھڑی 3 گھنٹوں کی ہوتی ہے۔ لیلاً ایک گھڑی میں رات کے کچھ حصے میں تو بیت اللہ سے مسجد اقصی اور مسجد اقصی سے 7 آسمانوں کی سیر اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونا اور پھر تحفے لے کر امت کے پاس آ جانا، یہ میکسیمم جو ہے، یہ سارا کام جو ہے وہ 3 گھنٹوں کے اندر ہوا ہے۔ کتنے گھنٹوں میں؟ 3 گھنٹوں میں۔ اچھا جی، مننو نہیں آندا ہوں، دیکھو جو نہیں نہ مان رہے وہ کیا کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی آئے، اگر اللہ کے نبی نے کچھ چھپانا ہوتا سید عائشہ سے اپنا نکاح چھپا دیتے، اگر کچھ چھپانا ہوتا واقع معراج چھپا دیتے۔ آپ آئے اور آپ نے بڑی سادگی سے لوگوں سے کہا کہ میں رات کے کچھ حصے میں نبیوں کو نماز پڑھانے کے بعد 7 آسمانوں کی سیر کر کے نیچے آ گئے۔ انہوں نے آکھیا جی ہیں کی آکھیا جی؟ آپ نے فرمایا رات کی ایک گھڑی میں مسجد اقصی کے اندر نبیوں کو نماز پڑھا کے 7 آسمان گھوم پھر کے سیر کر کے نبیاں نال گل بات کر کے اللہ نال گل بات کر کے تحفے تحائف لے کے تے آ گیا۔ اب جو آپ کے مخالف تھے انہوں نے مسجد اقصی کو دیکھنے والے جو بندے تھے نا وہ سارے بلا لیے، آ جاؤ بھائی، حضرات
سارا شہر اکٹھا ہو گیا، عورتیں بھی، بچے بھی، اپنے بھی، بیگانے بھی۔ انہاں کہا جی حالے تے آسمان والی گل ایک سائڈ تے رکھو نا، 1 مہینے کا سفر ہے، پورا مملکت سعودیہ گزر جائے، شام گزر جائے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اسرائیل کی ریاست جو ہے وہ گزرے، اور پھر اس کے بعد جا کر مسجد اقصی آتی ہے، 1 مہینے کا سفر ہے۔ تو تسی آندے ہو رات دی ایک گھڑی وچ اتھوں بھی تے 7 آسمان پھر کے بھی آ گیا۔ نبی علیہ السلام کھڑے اور آپ کے سارے مخالفین ارد گرد کھڑے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انہوں نے کہا ہم آپ سے مسجد اقصی کا شمال بھی، جنوب بھی، دروازے بھی، کھڑکیاں بھی، اس مسجد کی چیزیں بھی پوچھیں گے۔ اگر آپ نے دیکھی ہیں تو ظاہری بات ہے پتہ چل جائے گا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے زمین کی ساری جو مسافت تھی نا، لائیو ٹیلی کاسٹ، یہ تو ابھی ایجاد ہوا ہے نا، فرمایا لائیو ٹیلی کاسٹ اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصی کو اللہ کے نبی کے سامنے کر دیا، اور جیڑی گل پوچھ دے جان اللہ تعالیٰ مسجد اقصی دا وہ حصہ نبی پاک دے سامنے کر دے۔ دکھن کیے، پہاڑ کیے، چڑھدے کیے، لیندے کیے، کنے بوئے نے، کنیاں کھڑکیاں نے، فلانی شے کتھے پئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتاتے گئے۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، جو اہل ایمان تھے ان کے ایمان تو بڑھ گئے، اور جو آپ کے مخالفین تھے وہ ساری بڑھ گئے۔ ان سب کو پتہ چل گیا کہ یہ اللہ کے سچے نبی رسول ہیں۔ 1 مہینے کی مسافت ہے، یہ کل ہمارے پاس تھے، اور یہ رات میں ایک گھڑی کے اندر وہاں سے ہو کر کے آ گئے، اور واقعتاً ان کو پتہ ہے دروازے اتنے ہیں، کھڑکیاں اتنی ہیں۔ حضرات پھر اللہ نے کہا ہے هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا۔ اب آپ کو سمجھ آئے گی کہ اللہ نے کیوں کہا ہے کہ میں اجڈاں وچ ان پڑھاں تے جہلاں دے وچ اپنے نبی نو کلے ہیں، کیونکہ سب سے مشکل کام ہوتا ہے اجڈ، جاہل، ان پڑھ نو منوانا، تے اللہ تعالیٰ نے معجزے پھیر پھیر کے نبی پاک دے ہاتھے ہوتے، پتھروں سے بھی زیادہ جو سخت دل تھے وہ بھی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدت مند اور اصحاب بن گئے۔ اور آج امت جو ہے اسی نبی کے نام پہ روٹیاں تو کھا رہی ہے، نبی کو نہیں سمجھ رہی، نبی کی فرما برداری نہیں کر رہی، حالانکہ انہی کی فرما برداری کے اندر ہماری کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔